سورة البقرہ آیت نمبر 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور لا بے شک، ان اگر اتیتا آپ لائیں الذین ان کے پاس اوتو جو دیے گئے الکتابہ کتاب بی ساتھ کلی سب آیت دلائل ما نہیں تبعو پیروی کریں گے قبلتا قبلے کی کا آپ کے وا اور ما نہیں انتا آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلتا قبلے کی ہم ان کے وا اور ما نہیں بعضو بعض ہم ان کے بتابعین پیروی کرتے قبلتا قبلے کی بعضین بعض کے وا اور لا البتہ ان اگر اتبعتا تم پیروی کرو احواء خواہشات ہم ان کی من سے بعدی بعد ما جو جا آیا کا تمہارے پاس من سے العلمی علم انا بے شک کا تم اذن پھر لا ضرور من سے الظالمین نافرمانوں۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ہی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا اور اگر بالفرض محال آپ نے بھی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَلَئِنْ أَتَيْتَ اور اگر تم لے آؤ، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اہل کتاب کے دلوں میں عناد اور سرکشی ہے آپ ان کے پاس قبلے کی تبدیلی کے معاملے میں اپنی سچائی پر دلالت کرنے والی یعنی دلیل لے کر ہر نشانی لے آئیں تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا آپ کی پیروی نہ کرنا کسی شک و شبے کی وجہ سے نہیں جسے دلیل بیان کر کے ختم کیا جا سکے، بلکہ وہ آپ سے ضد رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں اور حسد کرنے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں موجود آپ کی یہ شان جانتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں آپ حق پر ہیں۔ آیت سے معلوم ہوا کہ حسد بڑی خبیث اور بڑی مردار چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آدمی حق سے اندھا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، اور جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کینہ ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے تو کبھی مر کر بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ایسے شخص کو قرآن و حدیث معجزات عقلی اور نقلی دلائل کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ دل کا دروازہ تب ہی کھلتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل صاف ہو، اور جس کا دل ہی اس چیز سے صاف نہ ہو تو اسے ہدایت کس طرح مل سکتی ہے۔
آگے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ اس آیت میں یہودیوں کے قبلے کی پیروی سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب قبلہ منسوخ نہ ہوگا، لہٰذا اہل کتاب کو اب یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے قبلے کی طرف رخ کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کے تابع نہیں ہیں، یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب آپ کی مخالفت کرنے میں تو متفق ہیں، لیکن قبلے کے معاملے میں یہ خود بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور جس طرح ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ سے متفق ہو جائیں، اسی طرح ان کے آپس میں متفق ہونے کی بھی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ یاد رہے کہ یہود اور نصارہ دونوں بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، مگر یہودی صخرہ کو اور عیسائی اس کے مشرقی مکان کو قبلہ مانتے ہیں، یعنی جگہ ایک ہی ہے لیکن مختلف الگ الگ جو ہیں انہوں نے مختص کیے ہوئے ہیں اپنے لیے رخ۔ آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا، یہ امت کو خطاب ہے کہ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کے بعد اگر کسی نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو وہ ظالم ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں بطور خاص علم کے بعد نافرمانی پر وعید بیان کی گئی ہے۔ حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے، یعنی اسلام کی عزت لوگوں کے دل سے دور کرتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام کو عالم کی لغزش یعنی گناہ، منافق کا قرآن میں جھگڑا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گی۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب علماء آرام طلبی کی بنا پر کوتاہیاں شروع کر دیں، مسائل کی تحقیق میں کوشش نہ کریں اور غلط مسئلے بیان کریں، بے دین علماء کی شکل میں نمودار ہو جائیں، بدعتوں کو سنتیں قرار دیں، قرآن حکیم کو اپنی رائے کے مطابق بنائیں اور گمراہ لوگوں کے حاکم بنیں اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کریں، تب اسلام کی حیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے مراد ان کا فسق اور فجور ہے، یعنی گناہ ہے، فضول کام ہے، ان میں مبتلا ہو جانا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا اس آیت سے کہ عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا اور ان کا تابع بن جانا تباہی کا باعث ہے۔ علماء کو امراء سے دور ہی رہنا چاہیے، جو بادشاہ ہیں، حکومت وقت ہے، اس سے دور ہی رہنا چاہیے تاکہ ان کی خوشامد نہ کرنی پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ ہے، حدیث نمبر 255 ہے، انہوں نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جائیں گے اور ان کی دنیا لے آئیں گے، البتہ وہ اپنا دین بچا لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا۔ جیسے ببول کے درخت کے سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں، ایسے ہی امیروں کے قرب سے نقصان ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔